اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ ایک یہودی صرف تورات کے چند الفاظ پڑھ کر مدینے کی راہوں کا مسافر کیوں بن گیا؟ آخر ایسی کون سی خوشبو تھی جس نے ایک یہودی کے دل کو بدل کر اسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا؟ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طالب یہودی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ شام میں ایک یہودی عالم رہتا تھا۔ وہ ہر ہفتے کے دن تورات کھول کر اس کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دن جب اس نے تورات کھولی تو 4 مقامات پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف لکھی دیکھی، دل میں کفر انار جاگا، اس نے وہ حصہ کاٹ کر جلا دیا۔ اگلے ہفتے جب تورات کھولی تو حیران رہ گیا، اس بار 8 مقامات پر نبی و آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا۔ وہ پھر بھی اندھی نفرت میں ڈوبا رہا اور ان حصوں کو بھی جلا دیا۔ تیسرے ہفتے جب تورات کھولی تو 12 مقامات پر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چمک رہا تھا۔ اب وہ یہودی خاموش ہو گیا، دل میں خیال آیا اگر میں یوں ہی مٹاتا رہا تو ساری تورات اس کے ٹکڑے ان کے ذکر سے بھر جائے گی۔ پھر اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا، یہ محمد کون ہے؟ انہوں نے نفرت سے کہا، نعوذ باللہ، وہ ایک جھوٹے شخص ہیں، بہتر ہے کہ تو ان کا ذکر بھی نہ کرے۔ یہودی نے جواب دیا، نہیں، موسیٰ کی تورات کی قسم، میں ضرور اس ہستی کو دیکھوں گا جن کا ذکر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ یہ عزم کر کے وہ سواری پر سوار ہوا اور دن رات سفر کرتا رہا۔ آخرکار مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو دیکھیں وہاں پھر کیا ہوتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ وہ یہودی ان کے چہرے کو دیکھ کر سمجھا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت سلیمان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، فرمایا، میں ان کا غلام خادم ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو 3 دن پہلے اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ یہ سن کر یہودی کے قدم لرز گئے، دکھ اور حسرت سے بولا، ہائے میرا سفر بیکار گیا، اے کاش میری ماں مجھے جنم نہ دیتی، اے کاش میں تورات نہ پڑھتا، یا اگر پڑھتا تو اس پیارے ذکر پر میری نگاہ نہ پڑتی۔ پھر بولا، یہاں علی نام کا کوئی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بتائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی یہ بات سنی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس یہودی سے فرمایا، میں علی ہوں، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ یہودی بولا، تیرے نام کا ذکر بھی تورات میں پڑا ہے، اب تو ہی مجھے اس محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ سناؤ کہ ان کا حلیہ کس طرح کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ادب سے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے نہ چھوٹے، سر مبارک گول اور پیشانی کشادہ تھی، آنکھیں بڑی اور سیاہ پلکیں، دوران ہنسی کے وقت دانتوں سے نور کی شعاع نکلتی تھی، سینے سے ناف تک بالوں کی ہلکی لکیر تھی، ہتھیلیاں گوشت سے بری، تلوے ہلکے، گہرے جوڑ مضبوط اور دونوں شانوں کے درمیان مور نبوت جگمگاتی تھی۔ یہودی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، بولا، علی، تو نے جو کہا بالکل ویسا ہی میں نے تورات میں پڑھا ہے۔ پھر عرض کی، اگر ممکن ہو تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کوئی سونگھنے کو دے دو، شاید اس کی خوشبو سے میرے دل کو ان کی خوشبو سے سکون مل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، فاطمہ کے پاس جاؤ، کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ بھیج دیں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر پہنچے تو اندر سے حضرت مائی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رقت بھری آواز آئی، یتیموں کے دروازے پر کون آیا ہے؟ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارا ماجرا بیان کیا تو وہ زار و قطار رونے لگی اور فرمایا، یہ وہ جبہ ہے جو میرے ابا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، 7 جگہ سے کھجور کے ریشے سے سلا ہوا ہے۔ جبہ لایا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونگا، آنکھیں بھیگ گئیں، پھر وہ جبہ اس یہودی کو دیا گیا، اس نے جبہ سینے سے لگایا اور آنکھیں بند کی اور کہا، واہ واہ جی،
ایسی خوشبو کبھی کسی کپڑے میں نہیں آتی، یہ تو جنت کی مہک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوا، دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے کہا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی ایک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور یہ قبر انور والا تیرا برگزیدہ رسول ہے۔ جو کچھ اس نے فرمایا میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے میرے رب، اگر میرا ایمان تیرے حضور قبول ہو تو ابھی میری روح قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہ یہودی سجدے میں گر پڑا اور وہیں جان آفرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کا غسل دیا، کفن دیا اور جنت البقیع میں دفن فرمایا۔ پھر یوں ایک لاش حق میں نکلا ہوا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں جان نثار ہو گیا۔ کبھی کبھی ہدایت چمک ایک صفحے سے شروع ہوتی ہے، وہ مگر منزل مصطفیٰ پر جا